جی دوستو، ونس اگین ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس کو شروع ہوئے تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں. اور آج ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے یہ کب اور کیوں شروع کی گئی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ چائنا کے دورے پر ہیں اور تھوڑی سی بات ہم چائنا کے دورے پر بھی کریں گے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں آپ کو تھوڑے سے نا وہ دکھاتا ہوں کچھ سٹیکر کے یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ ساری تحریک جو ہے. ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی 5 فروری کی. دیکھیے گا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کشمیر سالیڈارٹی ڈے اور کشمیر ڈے از اے نیشنل ہالیڈے آبزروڈ ان پاکستان. 5 فروری کو یہ آبزرو کیا جاتا ہے. کشمیر ڈے واز فرسٹ پرپوز بائی قاضی حسین احمد. مرحوم جو ہیں انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا جو کہ جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے. اور انہوں نے یہ پرپوز جو ہے 1990 میں کیا ہے. اور یہ ہالیڈے جو ہوتا ہے سالیڈارٹی ڈے also known as Yom Yakjehti Kashmir has been observed in Pakistan since 1990 as a day of protest against India control of part of Kashmir. اس کے حوالے سے یہ بھی بات ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 5 فروری جو ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ this day is observed by the people in Pakistan and Kashmir who have been fighting for their freedom for more than 70 years. This day is also celebrated in honor of Kashmiris who have lost their lives in fight for freedom. اور یہ آپ نے دیکھے 3 سٹیکر جو ہیں کہ یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا. اس کے علاوہ جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ایک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. وہاں بڑی ریلیز بھی آج نکالی گئی ہیں. اور یہ دیکھیے، اور آپ کو ان ریلیز کے جو بینرز ہیں ان پہ پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک بینر ہے یہ بھی میڈیا جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور یہ ہم نے سرچ بھی کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں لہرایا گیا ہے. تھینک یو پاکستان 5 فروری کشمیر سالیڈارٹی ڈے فرام پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اس کے علاوہ ایک اور بینر آپ کو دکھا رہا ہوں. وائس آف پنجاب جو ہے انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے یکجہتی کا کشمیر کے ساتھ. یہ ایک اور ہے جو کشمیر لبریشن الائنس ہے، انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور یہ ایک اور ان کی طرف سے ہے. اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو قائد اعظم رحمت اللہ کا فوٹو ہے اور کہہ رہے ہیں قائد کا فرمان ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. تو یہ جو بینرز ہیں یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہیں وہ عام ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. اور ان کو جوائن کرنے سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو انڈین چیف ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اس حوالے سے کہ ہماری اسٹرینتھ جو تھی اس نے پاکستان کو جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ سیز فائر کرنے پہ مجبور کیا ہے. لیکن جو ہمارا ایس بی آر ہے انہوں نے اس کا بڑے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ انڈین چیف کلیمنگ LOC ceasefire holding because they negotiated from position of strength is clearly misleading. It was agreed only due to Pak concern for safety of people of Kashmir living on both sides of line of control. ان کا یہ کہنا ہے ہمارے DJ ISPR کا کہ دونوں سائڈ پر جو کشمیری بیچارے رہتے ہیں لائن آف کنٹرول پر ان کی سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے، نہ تو ان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے نہ ہماری ویکنس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے. تو اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور تھوڑا سا میں آپ کو ایک ڈرافٹ دکھاتا ہوں. وہ یہ کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ کیسے ہوتی رہی ہیں. جنوری 89 سے لے کر اب تک ٹوٹل کلنگز جو ہیں وہ 95,971 ہوئی ہیں اور کسٹوڈینل کلنگز جو ہیں وہ 7,229 اور سویلین اریسٹڈ جو انہوں نے کیے ہیں وہاں انڈین آرمی نے
وہ ہیں 1,64,123 اور اسٹرکچرز آسن ڈسٹرائڈ یعنی کہ جو وہاں پر پراپرٹیز وغیرہ ڈسٹروائے کی گئی ہیں وہ ہیں 1,10,459 اور وومن جو بیچاری بیوہ ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 22,941 اور چلڈرن جو بیچارے یتیم ہو گئے ہیں 1,07,857 ان کی تعداد ہے اور وومن جن کی عزتیں لوٹی گئی ہیں وہ ہیں 11,247. یہ میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے. میرے ساتھ اس وقت افتخار چوہدری صاحب شامل ہو چکے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قائی صاحب. جی افتخار بھائی، سب سے پہلے یہ جو 5 فروری ہے یوم یکجہتی کشمیر، یہ 42 سال سے ہم منا رہے ہیں. کیا صرف پاکستان ہی اس کو مناتا رہے گا یا دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ اور کیا کشمیر والے بیچارے جو ہیں وہ یوم سیاہ مناتے رہیں گے ہر سال؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے یہ کشمیر جو ہے، اور جس طرح آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ سٹیٹمنٹ جو سری نگر میں لگی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی شہرت ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ پاکستانی پوری قوم من حیث القوم، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے پاکستان آرمی ہے یا کسی بھی فیکشن کی بات ہو، تو وہ اس بات کی سپورٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے جو مورل سپورٹ ہے یا دوسری جو پولیٹیکل اور سفارتی جو سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی. ایک بات یہ تو طے ہے. دوسرا یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ جی جو مسلمان کنٹریز ہیں کیا وہ کشمیر کو اتنا ویٹیج کیوں نہیں دیتی بینگ اے مسلم کنٹری، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ مسلمان، وہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. آپ کشمیر، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، اس نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے اور اس طرح کے ایس اے نے قبول کر لیا، اور ان دونوں کنٹریز نے وزیر اعظم مودی جو ہے انڈیا کا ان کو اپنا ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی دیا ہوا ہے. اور ان کے ویسٹرن انٹرسٹ کیا ہے کہ ان کی بلینز آف ڈالرز کی ان سے انویسٹمنٹ ہے، اور وہ ادھر آؤٹ سورس کرتے ہیں اور یہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں انڈیا سے، یو اے بھی اور یہ کے ایس اے بھی. تو اس وجہ سے ان کو یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، بلیٹنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن، جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے، سٹیٹسٹکس دیے ہیں، یہ وہ ہیں جو معلوم ہو سکے ہیں. جو معلوم نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی، انٹرنیشنل پریس کی ایکسیس ہی کوئی نہیں ہے، جس کے جو ہمارے تک اطلاعات پہنچتی ہیں وہ کم از کم یہ ٹوٹل ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ہوا یہ ہے کہ رسل جو ٹریبیونل ایک قائم ہوا تھا دسمبر میں، اس کا اجلاس ہوا تھا. رسل ایک برٹن رسل جو ہے برٹش فلسفر تھا، یہ 98 سال کی عمر میں فوت ہوتا. تو انہوں نے پہلے امریکہ کے خلاف انہوں نے جو جرائم کیے تھے ویتنام کے اندر، تو اس پر انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا تھا سیولینز کا، جس میں ٹاپ کے جو رائٹرز تھے ان میں شامل کیے گئے تھے، جس میں یہاں پال سارتر بھی شامل تھے. تو انہوں نے کشمیر کے اوپر یہ برٹن رسلز نے، رسل ٹریبیونل نے بنایا. ان کا اجلاس ہوا ہے پچھلے دنوں دسمبر کے اندر کشمیر کے اوپر، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس چیز کو فائنڈ کریں گے، فیکٹس کو ایکسپلور کریں گے، جس میں 15 کے قریب جو ہے انٹرنیشنل سٹیچر کے ججز شامل ہیں، اور اس میں ایک امریکن عمر سلیمان بھی شامل ہے کہ وہ کس طرح یہ کتنے یہاں پہ قتل ہوئے ہیں، کسٹوڈیل کلنگز ہوئی ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، اور کتنے بچوں کو اغوا کیا گیا ہے، کتنی عورتوں کو ریپ کیا گیا ہے، گینگ ریپ کیا گیا ہے، اور انڈین آرمی کی جو اٹراسٹیز ہے وہ کتنی زیادہ یہاں پر ہیں. اب یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا انٹرنیشنل کمیونٹی نام لیتی تھی. اب برطانیہ کے اندر اور یو ایس اے کے اندر بھی یہ بات اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یہ بیسیکلی یہ جینوسائیڈ ہے، سسٹمیٹک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ ایک بڑی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ڈراسٹک چینج ایک نظر آئی ہے. دوسری بات آپ نے ابھی وہ کی ہے جنرل صاحب کی، انڈین جنرل کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا انڈین جنرل صاحب کو کہ جناب والا، آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے
کہ جو وہاں پہ ہماری پاور آف اسٹرینتھ ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ کی وجہ سے، پوزیشن آف اسٹرینتھ کی وجہ سے ہم یہ سیز فائر کرنے میں کامیاب ہوئے. اور بھائی جی انہوں نے لیکن یہ کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے سیکیورٹی، ہمیں جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان اور چائنا سے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ان کو سیکیورٹی کنسرنز ہے، یہ پاور آف اسٹرینتھ کی وجہ سے. تو آپ نے ابھی چائنا کا بھی نام لیا. پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کی طرف میں آتا ہوں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاور اسٹرینتھ، یہ بھول جائیں. آپ دونوں طرف کیونکہ کشمیریز ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ کشمیریز کسی بھی صورت میں ان کا مرڈر ہو، ان کو قتل کیا جائے، اور اس میں پاکستان کا حصہ ڈلوانا چاہتے ہیں. جو پاکستان یہ غلطی نہیں، اسٹریٹجک مسٹیک نہیں کر سکتا. دوسرا یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جو آپ یہ جہاز ان کے گرائے تھے ابھی نندن کو، جو انہوں نے اریسٹ کیا تھا تو انہوں نے واپس کیا تھا، تو وہ جو بالا کوٹ پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا، جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا تھا، تو وہ اس چیز کو وہ بھول گئے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان آرمی پوری طرح تیار ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے. اور یہ جنرل جو ہے انڈیا کا جو آرمی چیف ہے، اس کو یہ بھول جانا چاہیے کہ پاکستان کو آپ نے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ کی وجہ سے جو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یا چائنا کو. اب چائنا کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھول گئے کہ لداخ میں ان کے فوجیوں کے بیک پہ جو ٹھٹے مارتے ہیں یا ان کو جو غوطے دیتے ہوئے آپ کو نظر آیا ہوگا. پھر پھر انہوں نے کئی دفعہ ان سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی، جس میں چائنیز جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ تیار نہیں ہوئی. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چین اور پاکستان جو ہے ان کا جو ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک جو ریلیشن ہے وہ آج سے نہیں، وہ ان کے دونوں ملکوں کے بھی انٹرسٹ شامل ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 میں سائنو انڈیا وار بھی ہوئی تھی، جس میں انڈیا کو بڑی شکست ہوئی تھی. تو اس وقت کی یہ جو انڈیا کے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دوبارہ غلطی کرنے کی کوشش مت کریں. جی کیسا؟ جی ناراون جو ہے ان کو آپ وارن کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطی جی بیان دینے بالکل. کی نہ کریں. جی میرے بالکل آپ ان کو میسج پہنچائیں. یہ میرا جی یہ آپ بتائیے گا کہ جو ابھی دورہ ہے ہمارے پرائم منسٹر کا چائنا کا، اس میں کیا یہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ اٹھے گا؟ دیکھیں ابھی بات ہوئی ہے، ابھی چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان کی، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک نیکسٹ میٹنگ جو ہے ڈیو ہے ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ. اب یہ دیکھیں 3 کنٹریز ہیں، تینوں نیوکلیئر ہے، اور اس میں چائنا جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس ہے. اور اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہی گئے ہیں تو ایک دن پہلے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس اے کا، اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پاکستان تو امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اچانک اس کو موت پڑ گئی ہے انڈیا، یہ ان کو امریکہ کو، جبکہ امریکہ کوارڈ کنٹریز میں ان کا کانٹریکٹ ہے پاکستان کے خلاف. وہ کیا ہے؟ ایک آسٹریلیا ہے، ایک جاپان ہے، اور ایک انڈیا ہے، اور چوتھا یہ ہے. اب یہ ان کا اسٹریٹجک وہ پارٹنر ہے. تو وہ آپ دو جو پلڑے میں دونوں پاؤں کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ ان کا بھی دوست ہے اور ہمارا بھی دوست ہے. تو یہ کیونکہ چین کو ویژولائز کر رہا تھا کہ چائنا پاکستان میں، کیونکہ جو کشمیر ہے وہ اس میں پاکستان اور چائنا دونوں کا انٹرسٹ شامل ہے. کشمیر سے یہ لداخ میں جو ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، شاید پاکستان سے اتنا خائف نہیں ہے جتنا انڈیا چائنا سے خائف ہے یہ کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سے لداخ سے بھی ایک روٹ نکلتا ہے جو سیدھا مقبوضہ کشمیر تک جاتا ہے. تو وہاں پہ کشمیر کے اندر بھی چائنیز پریزیڈنٹ کے پوسٹر بھی نظر آئے تھے پچھلے دنوں جب لداخ پہ یہ حرکت ہو رہی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، جو اس وقت چائنا کے اندر ہے، اس وقت کچھ باتیں ابھی ہونی ہی ہیں. تو میرا جو موقف یہ ہے کہ چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح پاکستان کے ساتھ اس طرح کوارڈینیٹڈ ایفرٹ میں وہ شامل ہے. اور یہ جو سی پیک کے روٹ پر بھی ابھی بات ہوئی ہے، اور ان کے جو انڈسٹریل زون کے اوپر بات ہوئی ہے، سی پیک کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جو بات ہوئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس کے اندر ولادیمیر پیوٹن بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی ابھی میٹنگ ڈیو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کے اندر 3 نیوکلیئر پاور جو ہیں وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ اس کے جی
بھائی जी जी آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روس اور چائنا اور پاکستان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ जी کیا जी سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ جو 370 اور 35 سے جو شکیں انہوں نے نکالی ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن سے، मकबूजा कश्मीर की वजह से آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ یہ نظر ثانی کرے گا مودی سرکار اور کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بلا سکے گا؟ دیکھیں ایک بات سنیں، آپ دیکھا تھا فارمرز پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جو لاز انہوں نے بنائے تھے جی جی پنجاب کے جو فارمرز تھے، 1 سال پروٹیسٹ رہا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ہو جائے، مودی نے کہا کہ میں یہ واپس نہیں لے سکتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اس نے آ کر ٹیلی ویژن پہ آگے معافی مانگی اور کہا کہ جی میری توبہ واپس ہو گیا، لیکن اس سے کیا ہوا کہ یہ صرف کشمیر نہیں، خالصتان کی موومنٹ بھی کھڑی ہو گئی، میزورام کی بھی ہوگی، ناگالینڈ کی بھی ہوگی، اور نکسالی بے شمار جو موومنٹ ہے ان کو ہوا مل گئی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جب 3 کنٹریز اکٹھی ہوتی ہیں، نیوکلیر ایک اسٹریٹجک الائنس میں جاتی ہیں، اب کیونکہ رشیا ٹوٹا تھا تو ہمارے یہ جنرل رحیل صاحب نے پھر دوبارہ کوشش کی تھی، یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ وہ وہاں پہ پاکستان نے اسٹریٹجک جو الائنس کرنے کی کوشش کی، پھر رشین فورسز بھی پاکستان لاہور میں بلکہ آئیں، وہاں پہ انہوں نے فوجی مشقیں کی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کو مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ چائنا اس میں لیڈ کا رول ادا کرے گا، کیونکہ چائنا کے تو باقاعدہ روٹ جا رہا ہے لداخ سے، اس میں کوئی سرٹن پورشن بھی ہے لداخ کا جس میں چائنیز ہیں، اور ابھی پاکستان نے، جس وقت عمران خان جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی جو لیڈرشپ نے چائنا کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے جو ہانگ کانگ اور تبت یا دوسرے جو آپ کے متنازع علاقے ہیں اس میں پاکستان آپ کی جو ویژن ہے اور آپ کی جو آئیڈیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو ایک اور جو یہاں پہ چیز آپ کو مد نظر میں چاہوں گا ضرور رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو امریکہ کے جو پارٹنرز ہیں، جو الائز ہیں، وہ نہیں آئے ادھر ونٹر اولمپکس میں، انہوں نے بلکہ پاکستان کو روکا تھا کہ تم بھی نہ جاؤ، لیکن پاکستان نے انیشیٹو لیا، اور پاکستان نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ امریکہ کو بھی کہا ہے، امریکہ کو کیا ہے پاکستان نے، کہ چائنا کے ساتھ آپ کی جو کولڈ وار چل رہی ہے اور جو آپ کے جو فائنینشیل ایشوز جو چل رہے ہیں اس میں معاونت کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کس طرح اپنا جو سٹیچر ہے، انٹرنیشنل سٹیچر جو ہے اس نے بڑھایا ہے، کہ ایون وہ امریکہ کو یہ آفر کرنے لگ گیا کہ چائنا کے ساتھ اگر کوئی نیگوسیشنز کرنی ہے اس میں پاکستان ہیلپ کر سکتا ہے۔ جی کیسا؟ چلیں افتخار بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ کسی اور دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ اب سمہار کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی یہی تھا آج کا پروگرام، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 42 سال سے تو یہ یکجہتی یہ کشمیر کا جو دن منایا جا رہا ہے، 70 سال سے جو ہے مقبوضہ کشمیر وہ سفر کر رہا ہے۔ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت کوشش میں بھی مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، لیکن بات ایک سمجھ میں نہیں آتی کہ یونائٹڈ نیشن میں ساری قراردادیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے حوالے سے، لیکن ان پر کوئی عمل درآمد یا اس طرف کوئی روشنی نہیں ڈالتا، اور جتنے ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، آپ نے دیکھا جو میں نے ڈیٹا پیش کیا کہ ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشنز ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس پر جو ہے وہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا، اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ ضرور دیا کریں پروگرام میں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ بنا سکیں۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔